السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی، اور اگر آپ اپنی کوئی کہانی یا واقعہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میل کر سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی سٹوری بھی لوگوں تک پہنچے۔ چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کی کہانی دو دوستوں کی ہے جن کا نام حشام اور سعد تھا۔ وہ لوگ اپنے گھروں سے دور جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ چند سال پہلے وہ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ان کی کمپنی کے راستے میں ایک قبرستان آتا تھا۔ دونوں دوست اکثر رات میں وہاں سے گزرتے تو انہیں خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کا وہ خوف ایک بھیانک حقیقت بن کر ان کے سامنے آنے لگا۔ وہ دونوں جب بھی رات کی ڈیوٹی کے لیے جاتے تھے تو اس قبرستان سے تھوڑی دور ایک چائے والے کے پاس رک کر چائے پی لیتے تھے۔ جس شہر میں وہ رہتے تھے وہاں سارا سال سردی رہتی تھی، اسی لیے رات کو سڑکیں ویران دکھائی دیتی تھیں۔ اس دن وہ دونوں معمول کی طرح اس قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اسی چائے والے کے پاس رک کر چائے پی اور اپنے آفس کی طرف نکلے۔ جب وہ قبرستان کے بالکل پاس پہنچے تو حشام کا پاؤں ایک پتھر نما چیز سے ٹکرایا اور وہ گر گیا۔ سعد نے اسے اٹھایا اور وہ پھر سے چلنے لگے۔ حشام کو معمولی سی چوٹ آئی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئے تھے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، لیکن انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا اور اپنے آفس چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہونے شروع ہوئے جن سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو حشام کو قبرستان سے آوازیں آتی جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ اکثر وہ اس جگہ سے بھاگ جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرے تو حشام کو ایک عورت دکھائی دی جسے دیکھتے ہی وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ سعد نے اسے کسی طرح سے اٹھایا اور اسی چائے کے ہوٹل پر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے حشام کو ہوش دلائی۔ ہوش میں آتے ہی حشام کہنے لگا کہ وہ عورت، وہ چڑیل مجھے مار دے گی۔ جب سعد نے اس سے پوچھا کہ وہ کس عورت کی بات کر رہا ہے تو اس نے بتایا کہ وہ عورت مجھے قبرستان کے باہر نظر آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر میرا گلا دبایا تھا۔ سعد اس کی باتوں پر بہت زیادہ حیران ہوا کیونکہ اس نے وہاں کسی بھی عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حشام ان واقعات کی لپیٹ میں آتا چلا گیا۔ کبھی اسے خواب میں وہ عورت نظر آتی تو کبھی اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی۔ ان دونوں نے وہ آفس بھی چھوڑ دیا تاکہ حشام ٹھیک ہو سکے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک دن سعد اسے ایک کلیگ کے کہنے پر ایک شخص کے پاس لے گیا۔ وہ شخص جنات کے بارے میں کافی علم رکھتا تھا۔ اس نے کچھ دیر تک حشام پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ وہ عورت جو حشام کو نظر آتی ہے وہ ایک چڑیل ہے اور وہ اندھی ہے۔ حشام پر اس چڑیل کا سایہ ہے۔ سعد اسے کچھ دن تک اسی شخص کے پاس لے جاتا رہا۔ ہر 2 مہینے بعد وہ لوگ کام سے چھٹی ملنے پر اپنے گھر، اپنے گاؤں جاتے تھے۔ اس مرتبہ جب انہیں چھٹی ہوئی تو وہ دونوں اپنے گاؤں چلے گئے۔ گاؤں جا کر سعد نے حشام کے امی ابو کو ساری بات سے آگاہ کر دیا کہ وہ چڑیل حشام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اپنے گھر جاتے ہی حشام دن بدن بیمار ہوتا چلا گیا۔ وہ ذہنی طور پر ان واقعات سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا جن کی وجہ سے وہ اکثر اپنے گھر میں بھی ڈر محسوس کرتا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ مر گیا۔ سعد اس کی موت سے بہت زیادہ غمزدہ تھا۔ کچھ دن گزرے تو جو شخص قبرستان کی رکھوالی کرتا تھا اس نے حشام کے گھر والوں کو بتایا کہ ہر روز ایک عورت اس کی قبر کے پاس بیٹھی دکھائی دیتی ہے۔ وہ سب لوگ اس کی بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے۔ ایک دن سعد نے بھی اسی عورت کو وہاں دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ وہ وہی اندھی چڑیل تھی جس کے بارے میں
اسے اس شخص نے بتایا تھا جو حشام کا علاج کر رہا تھا۔ پھر سعد اگلے ہی دن اسی شہر میں اس شخص کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ شخص سعد کے ساتھ اس کے گاؤں آیا۔ پھر اس نے 2 دن تک رات میں کوئی عمل کرنا شروع کیا۔ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب وہ چڑیل کبھی بھی وہاں واپس نہیں آئے گی۔ سعد اپنے دوست کی موت سے کافی عرصہ ڈپریسڈ رہا۔ پھر اس نے وہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری کے ساتھ ملوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔